مسلمان آج مغلوب کیوں ہیں؟ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن آج تو ہم مسلمان مغلوب ہیں، تو کیا ہم میں کوئی مومن نہیں ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو مومن جس طرح سے اللہ ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم مومن نہیں ہیں۔ ویسے تو مومن ہے، ایمان ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہے ہیں نا اگر تم مومن ہوگے تو تمہیں اللہ غلبہ دے گا، تو یہاں مومن سے مراد ہے کامل مومن۔ تو مسلمانوں میں من حیث القوم وہ ایمان کا درجہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر تو آپ کو بہت سارے نیک لوگ ملیں گے، لیکن اجتماعی سطح پہ ہم دین پہ قائم نہیں۔ آپ اکثریت کو دیکھ لیں، نماز نہیں پڑھتی اکثریت وراثت کے حکام میں کوتاہی کرتی ہے، اکثر خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشوت ہے، تو یہ کہاں سے ہم مسلمان ہو گئے؟ تو اللہ کا وعدہ جب ہے جب اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں گے، تو اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اعمال کے ٹھیک کرنے میں یہ بھی بات داخل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے دنیاوی اسباب کون کون سے اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسباب اختیار نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بدعملی ہے، اس کی بھی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی میں تو اتنا نیک ہوں پھر بھی میری رزق کی تنگی ہے، تو میں نے کہا آپ روزگار تلاش کیوں نہیں کرتے، آپ کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ نے تو وعدہ کیا جو تقوی اختیار کرے گا غیب سے روزی دوں گا۔ تو میں نے کہا تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آپ پر روزی کمانا فرض ہے تو آپ اس کی کوشش تو کریں نا۔ اگر آپ کوشش نہیں کر رہے تو یہ تو خود ایک گناہ ہے۔ تو مومن بننا اور نیک بننا، اس کی ڈیفینیشن میں، نیک کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کوشش بھی کریں اس کام کے لیے جو آپ چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کرنے کا حکم۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 پشتوں کا نسب یاد کرنا فرض ہے؟ حسن خان پشاور سے۔ نہیں جی، فرض نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، اور یاد نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اصل ہے عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے۔ پالش شدہ چمڑے کے موزے پر مسح کا حکم۔ اگر چمڑے کے موزے پر پالش کرائی ہو تو کیا اس پر مسح ہو جائے گا؟ محمد صفدر انڈیا سے۔ جی ہاں، ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کے ترجمے کے بیک گراؤنڈ پر میوزک لگانا جائز نہیں ہے بھائی، یہ فہیم احمد نے جدہ سے پوچھا ہے، صحیح نہیں ہے جی۔ یوٹیوب ویڈیوز کے انگلش سبسٹائٹل کر کے پیسے کمانا۔ میں لوگوں کی یوٹیوب ویڈیوز پر انگلش سبسٹائٹلز لگاتا ہوں جس سے انہیں زیادہ ویورز ملتے ہیں اور انہیں زیادہ پیسے آتے ہیں۔ کیا یہ کام حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی ویڈیو پر حلال پروڈکٹس کے ایڈ چل رہے ہیں یا حرام پروڈکٹس کے ایڈ، اور یہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب کی ویڈیوز پر انگلش سب ٹائٹل لگاتا ہوں۔ دیکھو، کسی کی بھی ویڈیو پہ انگلش سب ٹائٹل لگانا، اگر وہ ویڈیو بذات خود حلال ہے، جائز ہے، کوئی ڈرامے فلم کی ویڈیو نہیں ہے، کوئی جائز چیز کی، جیسے کھانا پکانے کی تراکیب ہوتی ہیں، یا کوئی بیان ہے، یا کوئی پرینک کر رہا ہے جو جائز پرینک ہو، حرام ناجائز نہ ہو، اور تو ایسی ویڈیوز پہ سبسٹائٹل لگانا بھی جائز ہے۔ باقی یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے، یہ خوب سمجھ لیں، یہ ان ویڈیوز کی نہیں ہوتی جو آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان ایڈورٹائز کی ہوتی ہے جو ایڈورٹائز چلایا جا رہا ہے۔ تو اس ایڈورٹائز میں زیادہ تر ایڈورٹائز حلال چیزوں کی ہوتی ہے۔ حلال کا مطلب یہ کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کو پیش کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اس میں میوزک، لڑکیاں اور یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک چیز کی یوں کہ اس کو فقہا یوں بیان کرتے ہیں کہ گناہ اس کا مجاور ہے، یعنی جو چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ گناہ اس کے مجاور بنا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی دیوار کسی کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیں اور وہ اس پہ شیمپو کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی بنا دے۔ اب مقصد اس کا لڑکی نہیں ہے، مقصد شیمپو ہے، تو آپ نے جو دیوار اپنی استعمال کرنے کے لیے دی ہے تو آپ کے لیے اس کا رینٹ اس لیے جائز ہوگا کہ آپ نے اس پہ شیمپو کے عوض میں، جو شیمپو پروموٹ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، اس کے عوض میں آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے، یا وہ کمیشن دے رہا ہے، یا وہ رینٹ دے رہا ہے۔ تو چونکہ اصلاً ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے، جتنی چیز حرام ہے اس کو اتنے حصے کو حرام کہا جائے گا، لیکن ہم پھر بھی احتیاطاً یہ کہتے ہیں کیونکہ یوٹیوب میں حلال چیز کی
پروموشن کے ساتھ بہرحال لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو احتیاط اس میں بہرحال یہی ہے کہ 5 سے 10% ارننگ اس میں صدقہ کر دی جائے، احتیاط کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایڈ ہی حرام چلا ہے، جیسے شراب کا ایڈ چلا ہے، تو اس کی تو ٹوٹلی ارننگ ہی حرام ہوگی۔ تو ہماری جو جتنی ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے اس کے مطابق زیادہ تر ایڈ حلال پروڈکٹ کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کسی چینل پہ کام کر رہے ہیں، ان کو انگلش سب ٹائٹل بنا کے دیتے ہیں اور اس چینل پہ ایڈورٹائز چل رہے ہیں، ایڈورٹائز میں زیادہ تر اگر حلال پروڈکٹ کے چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی تنخواہ بہرحال حلال ہوگی۔ البتہ جو آپ کا اونر ہے، جو چینل کا مالک ہے، اس پر لازم ہوگا کہ اس میں جو حرام ایڈ یعنی شراب کا یا سود کا یا اس سودی بینکوں کا ایڈ چلا ہے، تو اس کی ارننگ بہرحال اس کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ لیکن کیونکہ غالب حلال ہے تو اس لیے آپ کی ارننگ بہرحال حلال ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہوتا ہے تو جو اصل مالک ہوتا ہے اس کے لیے تو حرام کے بقدر صدقہ کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن تھرڈ پرسن کے لیے وہ پورا حلال سمجھا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، دونوں کو مکس کر رہا ہے، تو جب وہ کسی کو ہدیہ دے گا تو یہی فرض کیا جائے گا کہ یہ حلال سے دے رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے، کیونکہ حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ کی ارننگ کے حلال ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جائز ہے۔